الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس میں توحید، خالص توحید پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، ٹھیک ہے، اور اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، سب اللہ کو جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو اللہ ان کو کام دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں اور اسی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور کسی معاملے میں وہ سستی نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے علاوہ بھی تو پھر کائنات کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے، اس کی بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم توحید پوری اس میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ پچھلی آیات میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام اتخذوا من دونه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا اور معبود؟ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے حق کو، لہذا وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اور بھی معبود؟ بہت دھیان سے سننا آج کی تفسیر، کیونکہ اس میں انتہائی ایک اہم ایسی چیز ہے کہ مسلمان اس چیز سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود بنا لیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا جو جس سے مانگتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، جس کی پوجا کرتا ہے، جس سے جو عقیدہ رکھتا ہے، یہ سب معبودوں میں آتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت، انسان کا ایمان، انسان کی تمام جسمانی، روحانی، بدنی اور قولی فعلی عبادتیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اور بھی معبود بنا لیے ہیں کہ جن کے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جن سے وہ رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا بیڑا پار کرائے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی سفارش کر دے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل۔ یہ ہے بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر ایسی بات ہے تو دلیل لاؤ۔ دیکھو بیٹا، ذہن میں رکھو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مشرکین مکہ یا اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ان کی جو امتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بولو دلیل لے کر آئیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو۔ اللہ ان کو بخش دے گا تو دلیل نہ اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے، بہت ڈیٹیل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیل لاؤ۔ یہ جو دلیل ہے نا، یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز۔ ہر کام کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کس سے لی جائے گی؟ خالص قرآن اور حدیث سے، بس، اور کہیں سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر ایک سے، یہ کام کیا تھا، دلیل لاؤ، کہاں سے دیکھ کے کیا تھا؟ انسان کیا کہے گا؟ جو ماں باپ کر رہے تھے وہ کیا تھا، یا جو ہم نے ادھر ادھر کرتے ہوئے دیکھا رشتہ داروں کو وہ کیا تھا، یا جو بس بتا دیا کسی نے ہم اس پہ؟ دلیل کیا ہے؟ کس حدیث کو دیکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث کو دیکھ کے یہ کام کیا تھا؟ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دلیل کا لفظ آیا ہے کئی جگہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیل لاؤ، اور ہم دلیل مانگیں گے ان سے۔
وہ دلیل ہمارے پاس صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز ذہن میں رکھو، جو عمل بھی آدمی کرتا ہے دین کا، دنیاوی نہیں کہ گھر میں کلر کرا رہا ہے، کارپیٹ لا کے بچھا رہا ہے، کوئی بلب خراب ہو گیا تو وہ چینج کر، دینی بات جس پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دین کا حصہ، مجھے اس پہ اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور میرے اس میں اضافہ ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ اللہ قیامت والے دن یہ پوچھے گا کہ کہاں سے لیا یہ عمل. فردن فردن اللہ کے آگے ہر ایک کو پیش ہونا ہے، ہر ایک کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا. وہاں پوچھا جائے گا کہ یہ عمل لیا کہاں سے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پھنس جائیں گے. کیوں؟ دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں بس. اس کو دیکھا عمل کر لیا، اس کو دیکھا عمل کر لیا، اپنے بڑے بھائی بہنوں کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھ لیا عمل کر لیا، کسی نے کچھ بتا دیا عمل کر لیا، ایک میسج فارورڈ ہو کے آ گیا، اتنی دفعہ یہ کر لو، اس پہ عمل کر لیا. بس دلیل ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. دلیل ہوتی ہے ٹھوس، کہ وہ ثبوت کے ساتھ، سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تک اور پھر اللہ تک ثابت ہو. اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے. ہمیں تو ہر چیز دلیل چاہیے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ دلیل کے ساتھ اس کی تحقیق ضروری ہے. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا وہ سنت سے ثابت ہے؟ ایسے تو کوئی بھی، فرض کرو کوئی بھی انسان ایک نماز کی کتاب کا جو ہے نا لکھے کہ نماز ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، اس کے بعد پرنٹ کرائے اور پورے کراچی پاکستان میں یا کہیں کہیں بانٹ دے جہاں بھی مرضی. تو جو وہ نماز کی کتاب خریدے گا تو کیا وہ یہ دلیل دے گا میں نے تو ایک کتاب جا کے لی تھی، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا؟ کتاب تو کوئی بھی پرنٹ کرا سکتا ہے نا، میں بھی کروا سکتا ہوں پرنٹ، کوئی بھی پرنٹ کرا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے وہ کتاب میں جو آدمی لکھ رہا ہے وہ کہاں سے لیا اس نے، اس کی دلیل کیا ہے اس کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا دلیل کے لیے حدیث کی طرف. اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں کہ تحقیق کر لیا کرو، پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا صحیح احادیث کی طرف، کیونکہ اس بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھو کتنی زبردست آیت آئی ہے یہاں پہ، قل ہاتوا برہانکم، کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ. کہاں سے دے گا آدمی دلیل؟ وہ دلیل حدیث کی ہونی چاہیے اور صحیح سند والی حدیث کی ہونی چاہیے. انسان کم سے کم جس سے فتویٰ لے رہا ہے، جس سے پوچھ رہا ہے، جس سے نماز کا طریقہ پوچھ رہا ہے، جس سے اس سے دلیل تو لے کہ یہ تم نے لیا کہاں سے نماز کا طریقہ، یہ تم نے وضو کا طریقہ لیا کہاں سے، یہ تم نے سجدے رکوع کا طریقہ لیا کہاں سے، یہ تم نے حج، روزے اور زکوٰۃ اور قربانی کے طریقے لیے کہاں سے. دلیل تو لے کم سے کم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. حدیث کی کتاب کا ریفرنس دو، حدیث نمبر بتا دو، نہیں تو کم سے کم ریفرنس ہی دے دو، کیونکہ باپ کے حساب سے تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. حدیث کی کتابوں میں باپ بندے ہوئے ہیں، اگر کوئی قربانی پہ حدیث پیش کر رہا ہے یا نماز پہ پیش کر رہا ہے، وہ کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے تو اس کتاب کو اٹھاؤ، اس کا وہ باپ کھولو، اس میں ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. تو کم سے کم کتاب کا ریفرنس دے دے. دلیل چاہیے، دلیل. بغیر دلیل کے دین کا کوئی کام کیا جا ہی نہیں سکتا. اور یہ دلیل کس سے ملاتی ہے؟ یہ ملاتی ہے اللہ تعالی سے سند کو، کہ حدیث پڑھی آپ نے صحیح سند والی، ٹھیک ہے، وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وحی کری تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر کے بھیجا تھا. اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے. تو ہمیں دلیل چاہیے. یہ صرف دلیل پہ بھی بات کر رہا ہوں. اس پہ اما عائشہ صدیقہ رضی واقعہ افک پڑھو اٹھا کے کتابوں میں حدیث کی، کتنا مشہور واقعہ ہے. ان کا ہار کھو گیا تھا اور وہ ہار کے چکر میں پیچھے رہ گئی تھی، قافلے سے ڈھونڈنے گئی تھی ایک صحابی کے ساتھ. ان پہ کتنا بڑا الزام لگایا تھا منافقوں نے. عبداللہ بن سبا تھا اور بھی دوسرا عبداللہ بن ابی تھا منافق، اور ایک اور بھی تھا اس کے ساتھ. انہوں نے خاموش ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ خاموش ہو گئے تھے. کیوں؟
کوئی دلیل نہیں تھی ان کی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی کہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے اور سب خاموش ہیں, ایک لفظ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. کہاں سے کہتے؟ کیونکہ کوئی دلیل ہی نہیں تھی. اللہ بھی انتظار کر رہا تھا. یہ ایک مصلحت تھی, یہ بتاؤں گا کبھی ڈیٹیل میں. ہوا کیا پھر؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کری. کون سی دعا؟ انہوں نے فرمایا میں وہی اللہ سے دعا کروں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتی ہوں. کتنا بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں, اور وہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گی, میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے اپنے دیکھ رہی ہیں اور ان سے غم پریشانی کی فریاد نہیں کر رہی. ان کو پتا ہے کہ غم پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بات کرنے سے کترا رہے تھے اپنی بیٹی سے, کیونکہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ پورے عرب میں یہ شور مچا ہوا تھا, ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا تھا, اور یہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی میں سورہ نساء کی 1 سے 19 آیتیں تک نازل کری ہیں وحی کے ذریعے. یہ مقام ہے ان کا کہ جس میں پاکیزگی بیان کی ہے کہ وہ تو پاکیزہ عورت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے گواہی دی قرآن میں کہ یہ سارا بہتان غلط ہے. یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی جو واقعہ ہوا تھا پورا. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ دلیل نہیں تھی, خاموش تھے. اب دلیل آ گئی اللہ کی طرف سے وحی, تو ہمیں دلیل چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے, وحی چاہیے, چاہے وہ وحی قرآن کی ہو یا وہ وحی حدیث کے ذریعے سے ہماری تک پہنچی ہو. بغیر دلیل کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگ کیوں ایسے عمل کر رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا, بہن بھائی کو دیکھا, بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم, تو ہمارے والد نے بھی یہ کیا, وہ بھی بچپن سے کر رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, جب قرآن کی آیت یا حدیث سامنے آ گئی تو بس اب دلیل چاہیے, وہ دلیل بن گئی, اب اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی ریجیکٹ کر دے کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا ہے, تو میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کروں؟ سوچو کیا کر رہا ہے وہ اور کیا کہہ رہا ہے. وہ سوچے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کتاب کے ریفرنس کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی, پتہ لگ گئی, اور پھر وہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا, ہم تو یہ کر رہے ہیں. سوچو کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ. مشرکین مکہ وہیں تو کھڑے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو جملہ کہا تھا کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم کیسے کریں اس بات پہ عمل. اور آج ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے. پورا دین دلیل پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دلیل لاؤ, دلیل. کیا آدمی دلیل دے گا کہ میں نے بک میں پڑھا ہے؟ کون سی بک تھی, رائٹر کون تھا, اور اس نے جو بک لکھی اس میں حدیث ذکر کری تھی, وہ کس کتاب کی تھی؟ یہ جتنی بھی حدیث کی کتابوں کا میں ذکر کرتا ہوں یہ 1200-1300 سال پہلے لکھی گئی تھی. انہی کا ریفرنس چلے گا جو صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. یہ ابھی کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے کو بولے میں نے تو وہاں سے خریدی تھی, ایک بک اسٹال پہ گیا تھا یا گئی تھی, وہاں ایک نماز کی کتاب تھی, میں تو لے آئی تھی یا لے آیا تھا اور میں نے شروع کر دی. تو آپ نے اس میں پڑھا کہ وہ جو نماز کا طریقہ بتایا اس نے کہاں سے حدیثیں لیں, کس کتاب سے لیں؟ تو سوچو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا ہے دلیل کا. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ دلیل مانگی اللہ تعالیٰ نے, لاؤ پیش کرو, اپنی کتابوں سے دلیل دکھاؤ. ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ آیا تھا ایک قتل کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب سے ہی فیصلہ سناتا ہوں دلیل کے طور پہ. انہوں نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ ہٹاؤ,
اور دکھا دی یہ رہی دلیل تمہاری کتاب میں دلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دکھا رہے ہیں, صحابہ کرام ایک دوسرے سے دلیل مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہا ہے کوئی بھی کام کرنے کی. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ کرتے دیکھا بچپن سے, ہم تو یہی کریں گے جو سنا. تو سنا سنایا دین نہیں ہوتا. سنا سنایا تو پھر من موجی کا مذہب ہوتا ہے, کچھ بھی ایجاد کرتے چلے جاؤ. تو اس پہ ٹائم میں نے زیادہ اس وجہ سے لگایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دلیل, کہ دلیل چاہیے, دلیل لے کر آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں, اور ذکر ہے ان لوگوں کا مجھ سے جو پہلے تھے, بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے حق کو, لہذا وہ اعراض کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہ وہ ذکر ہے, اس کتاب میں وہ ذکر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاؤں کا جو ان کے ساتھی تھے ان کا ذکر ہے, جو انبیاؤں کے ساتھی تھے. صحابہ کرام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, ایسے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے کہ بھائی یہ نبی ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ سچ ہے, ایمان لے آئے تھے لوگ. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں ذکر ہے ان لوگوں کا. اور اکثر لوگوں نے کیا کیا کہ اعراض کرنے والے ہو گئے, اکثر لوگ جو گمراہی ہو گئے. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھو, یہ آیت قرآن کی آئے گی, جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جس کو دیکھو یہ کر رہا ہے, تو قرآن پتہ ہے اکثریت کے بارے میں کیا کہتا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا یار تم تو ایک نئی بات لے کر آ گئے, ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کسی کو کرتے ہوئے, ساری دنیا تو ایسا عمل کر رہی ہے. تو وہ ساری دنیا کے بارے میں قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اکثریت تو گمراہ ہے اور حق والے تو بہت تھوڑے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں, یہ شاید گزر بھی چکی ہے اور آگے بھی آئے گی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں کہ اکثریت تو گمراہ ہے, اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا, لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اس میں سے جہنم کا حصہ الگ کرو, تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کتنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 الگ کرو جہنم کے لیے, یعنی ہر 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کرو. تو حق پہ کتنے ہوئے, 1000 میں سے 1. تو حق پہ ہمیشہ کمی لوگ ہوتے ہیں. اور جتنے بھی قرآن میں اٹھا کے پڑھ لو, انبیاء آئے ان کے ساتھ 2 4 5 10 100 200 500 یہی بندے رہے بس, اور ہزاروں کی تعداد میں جو وہ گمراہی تھے. تو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اکثریت تو گمراہوں کی ہے. تو یہ جملہ تو بالکل بیکار ہے کہنا یار ساری دنیا تو ایسے کر رہی ہے, سارے تو ایسے کر رہے ہیں, وہ تو ویسے کر رہے ہیں, تو سارے تو اکثریت ہے. وہ تو قرآن کا تو کہنا یہ ہے بھائی وہ تو گمراہ ہے. قرآن تو کہتا ہے جو حق پہ چلنے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, بہت ہی تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف. یہ بات ہے کہ بلا شبہ شان یہ ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر میں ہی ہوں, سو تم میری ہی عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا ہم نے نہیں بھیجا جس کی طرف وحی نہ کی ہو. جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے وحی کی ان کی طرف, اور ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا پیغام پہنچانا ہے اور کیسے کیسے پہنچانا ہے اور کیا کیا کہنا ہے اور شریعتیں کیا کیا ہیں, لوگوں کو کیا بتانا ہے. اللہ نے وحی کری تھی. ٹھیک ہے, اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور لہذا عبادت کرو اللہ کی ہی. ہر نبی ہر رسول کا پیغام ایک ہی تھا, توحید, کہ اللہ کی عبادت کرو. اس میں تمام مالی, بدنی, روحانی, جسمانی ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ نے فرمایا کہ وہی کرتے تھے ہم رسولوں کی طرف. یہ اللہ کی وہی آتی تھی کہ کرنا کیسے ہے کام. دلیل دیکھو, دلیل اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول چننے کے بعد یہ کہا نہیں, یہ نہیں کہہ دیا بس اب آپ جائیں ان کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے اس کو مانتے رہیں, بس کچھ بھی کرتے رہیں یہ مانتے رہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتائی. ہر چیز وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی.
کتنی احادیث ایسی ہیں کہ اٹھا کر پڑھو کہ کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیتا تھا اس کو آپ ایسے کر لیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کر لیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے آپ یہ کرتے کرتے اچانک آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اللہ کی وحی آئی تھی، اللہ نے وحی بھیجی تھی کہ اب یہ کام ایسے کرو، ویسے کر لیا. کتنے ایسی احادیث ہیں، لیکن کیا دلیل چاہیے ہوتی ہے، نبی کو بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ وحی. وہ پارا ہے نا کون سا 28واں ہے 29واں ہے خولا والا، جس میں وہ آئی تھی عورت. ہاں 28واں پارا جو ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلوک، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق یعنی ہرگز سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. اس کا واقعہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، آگے پڑھیں گے، صرف بتا رہا ہوں دلیل کی اس پہ کہ اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کرنے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت دیر تک بولتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور رو رو کے چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. جیسے ہی وحی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ، اللہ نے اس کے حق میں وحی نازل کر دی ہے. یہ ہے دلیل کہ اپنے پاس سے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے کچھ بھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تھی. ہم کیسے کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات اپنے پاس سے ایک لفظ نہیں کہہ رہے، ان کے آگے رو رہی ہے وہ عورت اور ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے اور چلی گئی. جیسے ہی گئے اللہ نے وحی نازل کر دی. خوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب بلاؤ، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ ہے دلیل. بیٹا یہ ہے اہمیت دلیل کی. ہر بندہ بس یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، جس دین پہ عمل کیا تھا، جو جو ارکان ادا کیے تھے اور جیسے جیسے کیے تھے اس کی دلیل لاؤ کہاں سے لیے تھے. تو صرف رات میں بس لیٹتے ہوئے یہ سوچ لے آدمی کہ وہ اللہ کو جواب کیا دے گا کہ لیے کہاں سے تھے. کیا وہ یہ جواب دے گا فلاں فلاں کو کرتے دیکھا تھا بس؟ تو بس یہ ذہن میں رکھے کہ اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے، حق والے تو اللہ فرما رہے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے اولاد اور وہ پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں معزز. انہوں نے کہا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے نعوذ باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یا اولادیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دو وہ تو پاک ہے اللہ، اور جو یہ بندے ہیں فرشتے ہیں یہ تو اس کے معزز ہیں، عزت والوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، فرشتوں کا. وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولاد تو انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی تھوڑی ہے. جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیوں بنائے گا اولاد اپنی جب وہ حی القیوم ہے، ازل سے ابد تک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی. نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ لیٹنے کی، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، کسی چیز کی بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تو معزز فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نہیں وہ سبقت کرتے اس اللہ سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے، یسبقونہ. یہ نکلا سبقت سے. سبقت کا مطلب ہے آگے بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسبقونہ، کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، جتنا کام دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں بس.
جو فرما دیا اس پہ عمل کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے بالکل بھی اپنی پاس سے کچھ عمل کرنے کے لیے۔ وہ پڑھا تھا نا ہم نے سورہ البقرہ میں کہ گائے کی قربانی کرنے کا کہا تھا، وہ کیسے اس کے پیچھے لگ گیا، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیا عمر ہو، کھیتی کرتی ہو نہیں کرتی ہو، دیکھنے میں کیسی ہو، پھنس گئے تھے پھر آگے جا کے خود ہی۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرمائے عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ عمل لو اور اس پہ عمل شروع کر دو، بس۔ چاں چوں چرا کچھ نہیں ہے دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سامنے آ جائے، قرآن کی آیت سامنے آ جائے، ختم، بس یہاں پر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ یہ والی آیت ہم کل کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو آج کا جو اصل چیز تھی بتانے کا وہ یہ چیز تھی کہ دین میں دلیل۔ بیٹا یہ بہت بڑی چیز ہے، دین میں دلیل، یہ ذہن میں رکھنا ساری زندگی۔ ہمارا نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کتنے عرصے زندہ رہیں گے، ہمارے بعد اور پتہ نہیں کتنے فتنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے تلاش کرنا۔ صحیح احادیث میں وہ چیز مل جائے، صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو بلا شبہ اس پہ عمل کرنا، اور جو نہیں ملے، جو ثابت نہیں ہے، منقطع ہے، ضعیف روایتیں ہیں جو ثابت نہیں ہے بالکل، ان کو چھوڑ دینا، کیونکہ قیامت والے دن جمع ہونا ہے ایک دن۔ جس دن جمع کیے جائیں گے کہیں ایسا نہیں ہو کہ ماں باپ اولاد کو دیکھ کے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے منہ چھپائے۔ کتنی ہی اولادیں ایسی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گی کہ تو نے ہمیں کیا سکھایا، تو نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ کیا سکھایا؟ دنیاوی تعلیم میں لگائے رکھا، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل، الیکٹرانکس، انجینئرنگ، آئی ٹی، میڈیکل، اس پہ لگا کے رکھا، کمپیوٹر، آئی ٹی، اس پہ لگا کے رکھا۔ ماں باپ منہ چھپاتے پھریں گے اولادوں سے، اور اولادیں کہیں گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں جو ہے نا دنیاوی تعلیم میں لگایا اور دین سے دور رکھا، ہمارا عذاب بھی ان کو دے۔ اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اللہ سے شکوہ کریں گے کہ اللہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح دین دے دیا تھا، ہمارے بعد اگر یہ گمراہ ہو گئے تو ان کا عذاب انہی کے اوپر ہے۔ بیٹا یاد رکھنا، دنیا سے ایک ایک کر کے سب کو جانا ہے اور ملنا ہے وہاں پہ۔ کبھی کسی ایسی چیز پر عمل نہیں کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا عمل۔ چیک کر لینا اس کو۔ چیک کرنے کا بھی طریقہ تم لوگوں کو میں بتا چکا ہوں اچھی طریقے سے کہ ہم اگر دنیا میں نہیں ہوں تو کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور اس کو کنفرم کرنا ہے، کون سے کتابوں کے ذخیرے دیکھنے ہیں یا کن سے رابطہ کرنا ہے اور کہاں سے لینا ہے، پتہ کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی گمراہ ہو جائے۔ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنا۔ یہ کہنے کو تو بڑا ہلکا لفظ ہے قیامت، 5 حرف پہ مشتمل، لیکن اس کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کلیجے پھاڑ دینے والی ہوں گی، کلیجے حلق میں آ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی وہاں پہ، اور لوگ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے کہ کاش ہم فلاں کی بات پہ عمل کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے کہیں گے ہمارے سامنے، یا اللہ تیرا پیغام اور تیرے نبی کی سنتیں اور حدیثیں آئی تھی اور یہ سب ہمیں پتا تھا اور ہم نے عمل نہیں کیا، کاش یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور عمل کریں۔ اس وقت نہیں بھیجا جائے گا کسی کو بھی، وہ معاملہ دنیا میں ختم ہو جانا ہے، موت آ گئی تو ختم، پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں ایک دفعہ موقع ملا ہے بس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی بار آئے تھے اور انہی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ تو چیک کر لینا عمل اپنا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا تھا اور صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چیک کرنا، اس سے مل جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ۔ پھر صحابی کے عمل کو چیک کر لینا کہ صحابہ نے عمل کیسے کیا تھا ان پہ، وہ بھی بہت ساری روایتیں۔ یہ ہے دین، اور بہت آسان ہے۔ اگر جو دلیل قرآن اور سنت پہ عمل کرتا رہے اس کے لیے دین بہت آسان ہوتا ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے تو دین میں وہ اتنی نئی نئی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو پورا دن فرصت نہیں ملتی قرآن اور حدیث پڑھنے کی، وہ الٹی سیدھی چیزوں میں لگا رہتا ہے جس کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے میں اور خاص کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری جب تجھ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو اللہ کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو میرے اللہ، اور ہمارے نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ، شرک، بدعت یا ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ تو ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے میرے اللہ۔ جتنے بھی یہاں پر قرآن پاک پڑھنے سمجھنے سننے والے موجود ہیں اللہ، اور جو اس کو سن رہا ہے اللہ، ان سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشوں کو اور بیماریوں کو دور فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، ان کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دے اور ان کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت اور ان کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی اور صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور ان کی 7 نسلوں کو اور سب کو بہترین ہدایت اور قرآن و حدیث کا بہترین علم اور عمل عطا فرما دیجیے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا میرے اللہ، جنت الفردوس میں قیامت والے دن بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اے میرے اللہ ہم تجھ سے عذاب قبر سے اور موت کی سختی اور تکلیف سے تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین، سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا اللہ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 بندوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء واللسان من الكذب وعینی من الخیانت، اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔